ہم سب آج اس علماء کنونشن میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس کو آپ کے اس شہر بلکہ پورے علاقے کی جانی پہچانی شخصیت، ہمارے نہایت ہی معظم، معتبر، مستند اور بہت ہی پیارے مخلص بلکہ اخلص بزرگ بھائی اور دوست حضرت علامہ مولانا غلام مرتضیٰ نوری صاحب قبلہ آپ نے اور آپ کے فرزند ارجمند، آپ کے نور نظر، آپ کے لخت جگر، اہل سنت میں دور موجود میں خطابت کی دنیا میں خوبصورت اضافہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد اویس مرتضیٰ نوری صاحب آپ نے اس کو ترتیب دیا ہے۔ میں دعا گو ہوں خلاق عالم حضرت کی زندگانی میں برکات عطا فرمائے، اور یہ جو ابلاغ دین کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، خلاق عالم اس کو بھی اپنی مقدس بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ جتنے بھی حضرات آپ تشریف لائے، آپ نے عزت بخشی، رونق بخشی اس محفل کو، میں دعا گو ہوں خلاق عالم قدم قدم پر آپ کی حفاظت فرمائے، اور آپ کے ذریعے سے جو میرے ملک اور مسلک اور ملت کی خدمت ہو رہی ہے، اللہ کریم اس میں دوام بلکہ قبول عام بلکہ قبول تام نصیب فرمائے، اور آپ کے ذریعے سے مزید مسلک اور ملت کا کام ہو جائے۔ دوستان مکرم، چونکہ آپ سب میں ایسے علماء یقیناً جلوہ گر ہیں جو ہر اعتبار سے افضل بھی ہیں اور اعلیٰ بھی ہیں، لیکن یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ مہمان باہر سے آ کر اپنا سبق سناتا ہے، اس قاعدے کے تحت میں کوئی سبق سنا رہا ہوں، ورنہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ آپ افضل بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں، اور آپ بڑے مناسب جلیلہ پر فائز ہیں۔ اللہ کریم آپ کی عزتوں میں مزید برکت عطا فرمائے۔ مجھے حکم تھا کہ کچھ سبق آپ نے سنانا ہے۔ ملک کے طول و عرض میں ہم گھومتے ہیں، کچھ نہ کچھ چیزیں ہمارے تجربات سے گزرتی رہتی ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں، لیکن بات شروع کرنے کا جو ایک انداز ہے اس کے مطابق میں قرآن مجید برہان رشید کی آیت سے بات کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے استفہامیہ کلام اور استفہامی انداز میں فرمایا اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے کہ اے محبوب آپ ان سے فرمائیے، یعنی جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے، کہ کیا علم والا اور وہ بندہ جس کے پاس علم نہیں ہے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ ایک ایسا استفہامی انداز ہے، ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب ہر بندے کے علم میں ہوتا ہے، وہ اسکول جائے نہ جائے، وہ عرب کا ہو یا عجم کا ہو، شہری ہو دیہاتی، اسے پتہ ہے کہ ہمیشہ وہ بندہ جس کے پاس علم کی دولت ہے، علم کا نور ہے، وہ افضل ہوتا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہوتا وہ کبھی افضل ہے نہیں ہوتا۔ یہ اس لیے بات کہی گئی کہ جب فضیلت کا شرف علم کی وجہ سے ہے تو پھر لوگوں کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جلوہ گری فرمائی، پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ اقرأ پڑھنے پڑھانے سے شروع ہوئی ہے۔ یعنی ہمارا جو دین ہے اس میں اگر کوئی یہ کہے کہ تعلیم کا کوئی وجود نہیں تو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا پورا قبیلہ یہ فقہاء کا اور علماء کا اور پڑھے لکھے لوگوں کا قبیلہ مشہور تھا، جو بھی پڑھنا لکھنا جانتے تھے وہ سارے ان کے پاس جاتے تو یہ اس کو پہلے دن پڑھنا لکھنا سکھایا کرتے تھے۔ اور یہ جو پڑھنے پڑھانے کا عمل ہے اس کو میرے محبوب پاک نے خود بھی ارشاد فرمایا، بعثت معلما، فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب جو معلم ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ جمیع علوم وہ جانتے ہیں اور پھر ہی وہ معلم پڑھا سکتا ہے، اور یہاں جنہوں نے امی کا لفظ کا ترجمہ غلط کیا تھا، پھر منہ پر کالک ملی اور اپنے گندے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس نے یہ گستاخی کی تھی، پھر آپ نے دیکھا کہ اس کا حشر کیا ہوا۔ یعنی اندر جو گند ہوتا ہے یہ نکلتا ہے، لیکن جو اہل سنت ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت نے رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا بے پڑھے، اس کا مطلب دنیا میں جس کا استاد کوئی نہ ہو، مصطفیٰ تو وہ ہیں جن کو خدا نے پڑھا کے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ معلم بنا کے بھیجے گئے، اس کا تعلق بھی تعلیم و تعلم اور علم کے ساتھ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اگر احادیث کو دیکھا جائے تو آپ نے فرمایا العلم افضل من العبادہ، فرمایا جو علم ہے یہ عبادت سے افضل ہوتا ہے۔ نفس علم، نفس عبادت، ان دونوں میں سے علم افضل ہے، چونکہ عبادت کی صحت کا جو ترتب ہے وہ سارے کا سارا علم پر موقوف ہے۔ جب علم ہوگا تب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے یہ عبادت کیسے سر انجام دینی ہے، پھر حصول ثواب میسر آئے گا۔
تو جب علم ہی نہیں ہوگا تو پھر وہ کیسے وہ ٹکرا مارنے والی گل ہے۔ قرآن مجید پڑھنا ہو تو یہاں تک فرمایا گیا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن، بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں وہ پڑھ تو قرآن رہے ہوتے ہیں لیکن قرآن بھی ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ جو حدود و قیود شرع شریف نے متعین فرمائی ہیں ان کے اندر رہ کر جب بھی بات کی جائے گی تو وہ قابل قبول ہے، ان حدود کو کراس کر کے جب کوئی بات کی جائے گی تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس سے اگلی بات یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ نے فرمایا العالم افضل من العابد، فرمایا جو عالم ہوتا ہے وہ عبادت گزار سے افضل ہوتا ہے۔ علماء کرام نے اس کی کچھ وجوہات ارشاد فرمائی کہ یہ جو عالم ہوتا ہے یہ عبادت گزار سے کیوں افضل ہوتا ہے۔ عالم یہ تو علم پڑھا سیکھا اور بعد میں لوگوں کو سکھانا شروع کر دیا، یہ جو عبادت گزار ہوتا ہے ساری ساری رات عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، ذکر فکر کی بڑی کثرت کرتا ہے، تو کیا وجہ کیا ہے کہ یہ پھر بھی پیچھے رہ گیا اور عالم آگے نکل گیا؟ اور جبکہ عالم کے بارے میں یہاں تک فرمایا نوم العالم عبادت، فرمایا عالم اگر سو بھی جائے تو اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ تو یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ علماء فرماتے اس کا جواب یہ ہے، پہلا جواب، جو عبادت گزار ہوتا ہے اس کی ساری محنت اپنے لیے ہوتی ہے، میں کامیاب ہو جاؤں، میں جنت میں چلا جاؤں، میری خیر ہو جائے، لیکن جو عالم ہوتا ہے اس کی جتنی محنت ہوتی ہے وہ ساری حضور کی امت کے لیے محنت کرتا ہے، یہ کامیاب ہو جائیں، ان کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے، یہ فتنوں سے بچ جائیں۔ تو اس کا جو خیر کا کرائیٹیریا ہے، دائرہ ہے، وہ بہت کھلا ہے، اس سے جتنے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے ان سب کا ثواب بھی کنورٹ کر کے عالم کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس واسطے اس کا رتبہ فضیلت زیادہ ہے عالم کی۔ دوسری وجہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ و دیگر بہت سارے محدثین نے بھی لکھا، وہ فرماتے ہیں دوسری کیا وجہ ہے کہ جو عالم ہوتا ہے یہ افضل ہوتا ہے عبادت گزار سے؟ فرمایا جو عالم ہوتا ہے یہ شیطان کے چنگل میں جلدی نہیں پھنستا، جبکہ عبادت کرنے والا صوفی بسا اوقات پھنس جاتا ہے، یہ دوسری وجہ ہے۔ تو اس واسطے فرمایا جو عالم ہوتا ہے وہ ہر قسم کے فتنے کو جھانک لیتا ہے، جانچ جاتا ہے، اور وہ جلدی اس کے باتوں میں نہیں آتا۔ یہ جو اس کے ایمان کا تحفظ ہے اور اسے پتہ ہے کہ میں نے ایسے بچنا ہے، یہی چیز نے اس کو افضل و اعلیٰ کر دیا ہے۔ مثال ہے نا، وہ شیطان گیا تھا چھوٹی شیشی لے کر عبادت گزار کے پاس، اس میں دنیا آ سکتی ہے، انہوں نے کہا چلو دوڑ جا، کوئی نہیں آؤں گی۔ جب عالم کے پاس، یہ علماء نے لکھا ہے، یہ گپ نہیں ہے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ ہے عالم، جس نے کہا تو یہ شیشی کہتا ہے، اگر ایک سوئی کے نکے میں بھی کہتا تو خدا یہاں پر قادر ہے، وہ اس میں بھی پوری دنیا کو سما سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہوتا ہے ایک عالم اور غیر عالم کے اندر فرق، اس واسطے عالم افضل ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو